بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس تعلیمی ویڈیو میں آج ہم اسلام میں سجدے کے احکام اور اقسام کو دریافت کرتے ہیں۔ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے سجدوں کی مختلف اقسام کو سمجھنا ضروری ہے۔ مزید جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہو سکے تو اس کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے اس سے مستفید ہو سکیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام مجادات کا نمونہ اور عالم روحانی اور جسمانی کا نمونہ بنایا اور فرشتوں کے لیے حصول کمالات کا وسیلہ بنایا، تو انہیں حکم فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، کیونکہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف اور اپنے معقولہ کی معذرت بھی ہے۔ بہرحال تمام فرشتوں نے کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور ملائکہ مقربین سمیت تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کے طور پر یہ سمجھتا رہا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہے، اور اس جیسے انتہائی عبادت گزار فرشتوں کے استاد اور مقرب بارگاہ الہی کو سجدہ کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے۔ اپنے اس باطل عقیدے حکم الہی سے انکار اور تعظیم نہبی کے سے تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ قرآن پاک کی سنتے 7 صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ سجدہ سے متعلق چند شرعی احکام۔ اس آیت میں سجدے کا ذکر ہے، اس مناسبت سے یہاں سجدے سے متعلق چند احکام بیان کیے گئے ہیں۔ سجدے کی 2 قسمیں ہیں، عبادت کا سجدہ، تعظیم کا سجدہ۔ عبادت کا سجدہ کسی کو معبود سمجھ کر کیا جاتا ہے، اور تعظیم کا سجدہ وہ ہوتا ہے جس سے مسعود یعنی جسے سجدہ کیا جائے اس کی تعظیم مقصود ہوتی ہے۔ نمبر 2، یہ قطعی عقیدہ ہے کہ سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا اور نہ کسی شریعت میں کبھی جائز ہوا۔ نمبر 3، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا تھا اور وہ باقاعدہ پیشانی زمین پر رکھنے کی صورت میں تھا، صرف سر جھکانا نہ تھا۔ نمبر 4، تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں منسوخ کر دیا گیا، اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے، لہذا کسی پیر یا ولی یا مزار کو تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ تعظیمی سجدہ کرنے والوں پر یہ بہتان باندھنا کہ یہ معبود سمجھ کر سجدہ کرتے ہیں، یہ اس تعظیمی سجدہ سے بڑا جرم ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو مشرک اور کافر کہنا ہے۔ حضرت علی، حضرت امام احمد رضا خان نے غیر اللہ کو تعظیمی سجدہ کرنے کے حرام ہونے پر ایک عظیم کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے کا بیان۔ یہ کتاب فتاوی رضویہ کی 22ویں جلد میں موجود ہے اور اس کا مطالعہ کرنا ضروری ہے اور اس کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ تکبر ایسا خطرناک عمل ہے کہ یہ بعض اوقات بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ تکبر کرنے سے بچے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر حق کی مختلف کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔